السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں موجود ہر شخص، چاہے وہ بہت بڑا بزنس مین ہو یا سڑک کے کنارے کھڑا بھکاری، ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے میں جتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ سلسلہ تو ابد سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر عورت اور ہر مرد یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں صرف چند دنوں، چند مہینوں یا پھر چند سالوں کے ہی مہمان ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہمہ وقت اپنے بینک اکاؤنٹس کو بھرنے، نئے نئے مکانات اور گاڑیاں خریدنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ سب کرتے وقت وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا صرف 4 دن کی ہے اور مرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ کوئی مال و اسباب نہ لے جا سکیں گے۔ یہ مسئلہ صرف دور حاضر کے لوگوں کا ہی نہیں، بلکہ تاریخ میں گزرے بڑے بڑے بادشاہ اور فرعون بھی دولت پرستی کی اس ہوس میں اپنی دنیا و آخرت گنوا بیٹھے ہیں۔ آج ہم آپ کو چین کے ایک ایسے بادشاہ کا احوال سنانے والے ہیں کہ جس نے اپنی موت کے بعد بھی اپنی شاہانہ زندگی، عیاشیوں اور خرافات کو جاری رکھنے کی خاطر اپنی قبر میں پورا ایک شہر بسا دیا تھا۔ بے پناہ مال و دولت سمیت دنیا جہان کی نعمتوں سے اپنے مقبرے کو بھر دیا تھا، لیکن اسے اس سب مشقت کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ مال و اسباب اور دولت آج بھی جو کہ اس قبر میں موجود ہے، اگر کوئی موجود نہیں تو وہ اس بادشاہ کی اپنی لاش ہے۔ سن 2011 میں چین کے صوبے نین چینگ میں محکمہ آثار قدیمہ کو ایک خبر موصول ہوئی، جس کے مطابق وہاں کچھ لوگ ایک قبر میں چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ اس محکمے نے فوراً اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں سے چوری کی خبر ملی تھی۔ وہاں چوروں کی جانب سے زمین میں ایک سوراخ کیا گیا تھا۔ جب آرکیالوجسٹ نے اس سوراخ پر تحقیق کی تو یہ چین کی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ثابت ہوئی۔ یہ دنیا میں دریافت ہونے والے مقبروں میں اب تک کا سب سے بڑا اور سب سے امیر ترین مقبرہ تھا۔ جی ہاں دوستو، توت عنخ آمن کے مقبرے سے ملنے والے سونے اور خزانے کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہ تھی۔ 3700 اسکوائر میٹر پر پھیلی یہ قبر اتنی طویل ہے کہ اس کی مکمل کھدائی کا کام 2011 سے لے کر اب تک جاری ہے اور یہ نہ جانے کتنے سال جاری رہے گی۔ یہ مقبرہ بالکل ایک زیر زمین شہر کی مانند ہے جس کے کئی حصے اور راہداریاں ہیں اور یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق تاریخ کے مختلف ادوار میں اس مقبرے کے کئی حصے لوٹے بھی جا چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس مقبرے میں خزانے کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ یہ مقبرہ چین کی قدیم سلطنت ہان سے تعلق رکھنے والے بادشاہ لیو ہی کا ہے۔ ہان سلطنت کا دور چین کی تاریخ کا سنہرا ترین دور کہلاتا ہے، جس میں چینی سائنس اور تجارت کے میدانوں میں دنیا بھر سے آگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 200 سال قبل لیو ہی کا دادا بادشاہ وو پوری ہان سلطنت پر روب و دبدبے سے حکومت کیا کرتا تھا اور لیو ہی ہان سلطنت کے ایک صوبے چینگائی کا انتہائی دولت مند گورنر تھا۔ یہ ایک انتہائی بگڑا ہوا شہزادہ تھا جو ہر وقت عیش و عشرت اور شراب و شباب میں مشغول رہا کرتا۔ ایک دولت مند ترین علاقے کا گورنر ہونے کے سبب اس کے پاس دولت کی بھرمار تھی اور اپنے دادا کے مرنے کے بعد یہ شہزادہ ایک با اثر سیاست دان ہوگینگ کی مدد سے پوری ہان سلطنت کا فرما روا بن بیٹھا۔ جلد ہی اسے بادشاہ بنانے والے امرا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، کیونکہ بادشاہ لیو ہی ایک انتہائی واہیات، لاپرواہ اور عیاش بادشاہ تھا جس نے تمام شاہی ادب و احترام اور رسومات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ بادشاہ لیو ہی نے گزشتہ بادشاہ کی موت کے بعد نہ تو اس کی آخری رسومات میں شرکت کی اور نہ ہی وہ ایسی کسی تقریب میں گیا، بلکہ وہ تو اپنے محل میں شراب نوشی اور پچھلے بادشاہ کی چھوڑی ہوئی کنیزوں کی آغوش میں ایسا غرق ہوا کہ اسے دنیا و مافیا کا کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ ہر اس اوباش عورت اور مرد کو
اعلیٰ ترین عہدوں سے نواز دیتا جو اسے خوش کر دیتے۔ صرف 27 دن کی بدترین حکومت کے بعد وہ سیاستدان بھی اس کے مخالف ہو گئے جو اسے تخت پر بٹھانے کے ذمہ دار تھے، لہٰذا لیو ہائی پر سینکڑوں مختلف الزامات عائد کر کے اسے تخت سے ہٹا دیا گیا اور یہ واپس اپنے صوبے چنگائی چلا گیا، جہاں اس نے اپنی باقی تمام زندگی ایک نواب کی طرح عیاشیوں اور فحاشیوں میں گزاری۔ لیو ہائی نامی اس امیر و کبیر شخص کو اپنی عیاش زندگی جس قدر عزیز تھی، زندگی نے اس کے ساتھ اتنی ہی بے وفائی کی۔ وہ محض 33 سال کی عمر میں حد سے زیادہ شراب پینے اور مرغن کھانوں کے سبب جاں بحق ہو گیا، لیکن لیو ہائی کی وصیت کے مطابق اس کے بڑے بیٹے لیو ڈائی زونگ نے اس کے لیے ایک ایسا مقبرہ تعمیر کروایا کہ جہاں اسے موت کے بعد بھی عالی شان زندگی میسر آ سکے۔ لیو ہائی کا یہ مقبرہ سونے، تانبے، پیتل اور مختلف جواہرات سے بنی ہزاروں نادر و نایاب چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے استعمال کے لیے انتہائی نفیس نقاشی سے مزین سونے اور چاندی کے برتن ہیں، وہیں سجاوٹ کے لیے تلواریں، شیشے اور قیمتی پتھروں سے بنی مورتیاں بھی ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے سپاہی بھی اس مقبرے میں دفن ہیں، تو وہیں اس کی خدمت کے لیے ملازمین بھی، جنہیں بلانے کے لیے پیتل کی گھنٹیاں بھی اس بادشاہ کی لاش کے ساتھ دفن کی گئی تھیں۔ شاہی مہر سے لے کر شطرنج کے بورڈ اور کچن کے سامان تک ہر شے اس مقبرے میں مہیا کی گئی تھی۔ اس مقبرے میں ایک آئینے کے پیچھے چین کے قدیم روحانی پیشوا کنفیوشس کی تصویر بھی ملی ہے، جو اس کی اب تک دریافت ہونے والی سب سے پرانی تصویر ہے۔ لیو ہی کے مقبرے میں اس کی سیر و تفریح اور گھومنے پھرنے کے لیے اس کے ساتھ 20 گھوڑے بھی دفنائے گئے تھے، جبکہ ان میں جوتنے کے لیے 5 رتھ بھی تھے جنہیں سونے اور پیتل سے مزین کیا گیا تھا۔ ان گھوڑوں کے پیروں میں پہنانے کے لیے سونے کی نالیں بھی اس مقبرے میں دفنائی گئی تھیں، لیکن اس مقبرے میں دفن جو سب سے حیرت انگیز اور اہم چیز پائی گئی وہ لیو ہائی کے دور کے رائج سکے تھے۔ ان سکوں کی تعداد 2 ملین سے زائد بتائی جاتی ہے، جن کا وزن کم و بیش 10 ٹن کے قریب تھا۔ اس دور کے حساب سے یہ ایک بے انتہا دولت ہے جو لیو ہی نامی شخص مرتے مرتے اپنے ساتھ لے جانا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن شومئی قسمت کہ یہ تمام دولت آج تک اسی مقبرے میں قید ہے، جبکہ اس بادشاہ کی ہڈیاں تک مٹی میں گل کر پیوندے خاک ہو چکی ہیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔